4 مقامات پر تخلی حرام ہے۔ سب سے پہلے بند گلیوں میں تخلی حرام ہے، بند گلیوں میں واش روم کرنا حرام ہے، جبکہ ان گلیوں کے مالکان نے اجازت نہ دی ہو، ان کی اجازت نہ ہو کہ آپ ان کی مخصوص گلی میں تخلی کریں۔ اسی طرح سے عام گلیوں میں اور عام راہوں میں، مثلا سڑکیں یا پھر پیدل چلنے والی راہیں جن پہ لوگ پیدل چلتے ہیں، عام یا پھر گلیاں، جبکہ وہ عمومی ہیں، خاص لوگوں کے لیے نہیں، عام ہیں، لیکن موجب ضرر ہیں، موجب تکلیف ہیں کہ آپ گلیوں میں، سڑکوں میں، کہ وہ جو عام گلیاں ہیں، عام سڑکیں ہیں، ان میں اگر انسان تخلی کرے تو گزرنے والوں کے لیے باعث تکلیف ہے، باعث آزار ہیں، باعث ضرر۔ اس صورت میں ایسی گلیوں میں اور ایسے سڑکوں میں بھی تخلی کے لیے بیٹھنا حرام ہے کہ وہاں تخلی نہ کریں۔ یہ پہلا مقام۔ دوسرا مقام، کسی کی ملکیت میں، ایسی جگہ جو کسی اور شخص کی ملکیت میں ہے، وہاں تخلی کرنا حرام ہے، جبکہ مالک کی طرف سے اجازت نہ ہو۔ اگر مالک ملک اجازت نہیں دیتا تو اس کی ملکیت میں تخلی کرنا حرام ہے۔ مثلا کسی مالک جو ہے اس کا کھیت ہے، مثلا اس کی کھیت میں، اس کی زمین میں، یا اس کی چراگاہ میں، یا اس کے گھر کے اطراف میں، مثلا جو اس کی ملکیت میں ہے، حتیٰ اس کے واش روم میں جہاں اس کی اجازت نہ ہو، کسی کی ملکیت میں بغیر اجازت کے تخلی کرنا حرام ہے۔ تو لہذا ہر جگہ انسان جو ہے بے بندوبار نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں آپ کو یہ پتا ہے کہ مالک راضی نہیں ہے، وہاں تخلی سے اجتناب کریں۔ ابھی دیہاتوں میں جاتے ہیں، دوسروں کی زمینوں میں بیٹھ جاتے ہیں، دوسروں کے درختوں کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، دوسروں کی چراگاہوں میں بیٹھ جاتے ہیں، باعث تکلیف ہے، باعث اذیت ہے، باعث آزار ہے ان کے لیے، تو حرام ہے۔ چوتھی جگہ، تیسری جگہ جہاں تخلی کرنا حرام ہے، وہ ایسی جگہ ہیں جہاں جو مخصوص ہوں بعض افراد کے لیے، خاص افراد کے لیے۔ مثلا ایک فلاحی ادارہ ہے جو مخصوص ہے بعض افراد کے لیے، مثلا خانوادہ شہداء کے لیے وقف ہو، یا مثلا یتیم خانہ ہو کہ جو صرف یتیموں کے لیے یا خاص یتیموں کے لیے وقف ہو، یا مدارس ہیں جو مخصوص ہوں صرف طلاب علوم دینیہ کے لیے مثلا۔ اسی طرح سے جو ادارہ جس گروہ کے لیے مخصوص ہو، جن افراد کے لیے صرف وہی افراد وہاں وضو کر سکتے ہیں، واش روم استعمال کر سکتے ہیں، باقی افراد کے لیے جائز نہیں ہے۔ مثلا بعض مدارس، جو ہے مثلا بعض مساجد واقف ہیں، مساجد کے واش رومز، غسل خانے واقف ہیں اسی مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے لیے، تو اس صورت میں صرف جس نے وہاں نماز پڑھنی ہو اس کے لیے جائز ہے، دوسروں کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ وقف خاص ہے۔ واش روم وغیرہ مسجد کو وقف خاص نہیں کر سکتے، لیکن وہ جو واش روم وغیرہ اطراف مسجد میں بناتے ہیں تو وہ مثلا وقف خاص ہے۔ یا بعض امام بارگاہوں کے واش روم کہ جو وہاں پر مثلا عزاداری کے لیے انہوں نے مثلا وہاں چولہے وغیرہ، باورچی خانہ، واش روم اور جو ہیں غسل خانے وغیرہ تیار کیے ہیں کہ عزاداری کے ایام میں جو عزاداری کرتے ہیں وہاں پہ، تو یہ عام ہم لوگ استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ بعض امام بارگاہوں میں بعض لوگ چلے جاتے ہیں، خاص اپنے ذاتی انفرادی جو ہے برنامے وہاں پہ برگزار کرتے ہیں۔ اب اگر وہاں پہ عمومیت نہ ہو تو مسئلہ ہے، اگر خاص افراد کے لیے وقف ہوں
مثلا خاص عزاداری کے لیے آپ وقف ہیں تو آپ فاتحہ خوانی نہیں کر سکتے، وہ عزاداری سے ہٹ کریں. مثلا میں اپنے مردوں کے لیے وہاں فاتحہ خوانی رکھوں، اگر وقف خاص ہیں تو اشکال رکھتا ہے. تو یہ صرف بعض مدارس تک محدود نہیں ہے. اب یتیم خانے ہیں، فلاحی ادارے ہیں، بعض آفیسز کے واش روم وغیرہ ہیں. مثلا آپ کے آفس میں واش روم آپ کے اسٹاف کے لیے ہے، باقیوں کے لیے نہیں ہے. تو مسائل شرعیہ میں دقت کرنا چاہیے، یہ مومن کی نشانی ہوتی ہے. مسائل شرعیہ میں دقت کرنی چاہیے. بعض مومنین بہت زیادہ دقیق ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک عارف جو ہیں کہیں پہ عبادت اور ریاضت وغیرہ کے لیے گئے، جب وہ واپس آئے رمضان المبارک میں وہاں سے گھر، تو دیکھا کہ اس کے ساتھ رومال میں ایک چونٹی بھی آئی. اب چونٹی آئی ہوئی ہے تو اس نے کہا یہ چونٹی جہاں میں نے چلا کاٹا تھا، مثلا عبادت کیا، وہاں سے یہ آیا تو غلطی سے. وہ افطار سے پہلے اس چونٹی کو واپس کیا وہاں پہ کہ جہاں سے لایا میں نے وہاں پہ چھوڑنا ہے. اس حد تک دقیق ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، اپنے اعمال کے بارے میں. ہمیں حکم ہے کہ جہاں پہ مواضع شبہات ہیں، شبہات کے مقام ہیں، وہاں پرہیز کریں، توقف کریں. احادیث ائمہ اس طرح سے ہیں. اگرچہ فقہی مسائل میں بہت سارے امور میں حلیت کا حکم ہے، حلال ہے. مثلا بازار مسلمین حلال ہے، ید مسلم حلال ہے، پاک ہے. بازار مسلمین پاک ہے، وہاں سے گوشت خریدا آپ نے کہا پاک ہے چونکہ بازار مسلمین ہے. کسی شخص کے ہاتھ سے لیا گوشت آپ کے لیے پاک ہے. کسی شخص نے گیلا ہاتھ لگایا آپ کے کپڑوں پہ، پاک ہے کیونکہ یہ ید مسلم ہے. مثلا اس کا ہاتھ پاک ہے، مسلمان ہے. اس کے کپڑے آپ کے لیے پاک ہیں کیونکہ وہ مسلمان ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، پاک ہے، حلال ہے. عام حکم ہے. لیکن متقین مومنین اس سے بھی آگے آ جاتے ہیں کہ وہ جہاں صرف یہ نہیں دیکھتا کہ یہاں حلال کا حکم ہے یا حرام کا حکم ہے، وہ احتیاط کرتے ہیں. بازار میں دیکھا گیا کہ بعض لوگ صحیح طرح ذبح نہیں کرتے تو وہ احتیاط کرتے ہیں. دیکھا گیا ہے کہ بعض افراد جو ہیں وہ پاکی اور ناپاکی کا لحاظ نہیں رکھتے تو وہ احتیاط کرتے ہیں. مومن احتیاط کرنے والا ہوتا ہے. تو واش روم کے لیے بھی، تخلی کے لیے بھی یہی ہے کہ بہت سارے مقامات پہ احتیاط کریں یا پوچھ لیں اجازت لے کے. مثلا چوتھی جگہ جہاں تخلی حرام ہے وہ مؤمنین کی قبور پہ تخلی کرنا ہے جبکہ ان کی بے احترامی ہوتی ہو. ممکن ہے کہ بعض قبرستان ایسے ہوں کہ جو بہت ہی جو ہیں پرانے ہو چکے ہیں، بوسیدہ ہو چکے ہیں اور وہ ختم ہو چکے ہیں، وہاں پہ صرف مٹی ہے اور کچھ نہیں ہے. مثلا اس طرح سے وہ مثلا کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا، وہاں بے احترامی کا کوئی تصور نہیں ہے. اگرچہ وہ بہت پرانے زمانے میں قبرستان تھا، مثلا یہ نئی قبریں نہیں ہیں، جاننے والے مومنین کی قبریں نہیں ہیں. وہ پہلے بھی مثلا مومنین کا قبرستان تھا پہلے، اب وہ بہت بوسیدہ ہو چکا ہے. تو ممکن ہے کہ وہاں پہ حرام نہ ہو، لیکن جن قبروں پہ آپ کو یہ احتمال ہے اور آپ کو یہ علم ہے کہ یہاں یہ اس سے مومنین یا عام افراد کی نظر میں بے احترامی شمار ہوتی ہے. مثلا ابھی یہیں اپنے قبرستان میں ہر شخص تقریباً کہے گا بے احترامی ہے کہ آپ کسی کی قبر پہ جا کے اگر مثلا آپ نے کسی نے بھی اگر وہاں تخلی کی تو حرام سمجھ رہے ہیں، ناراض بھی ہو جاتے ہیں. فتنہ و فساد کا بھی خطرہ ہے، وہ اپنی جگہ، بے احترامی بھی ہے اپنی جگہ، تو حرام ہے. اور حضرت آیت اللہ سستانی نے فرمایا کہ بلکہ اگر بے احترامی نہ بھی ہوتی ہو تب بھی حرام ہے. اگر میں بے احترامی نہیں ہو تب بھی مؤمنین کی قبروں پہ تخلی نہیں کرنی چاہیے، مگر یہ کہ زمین مباحات اصلی میں سے ہو. عام زمینیں ہیں کہ جو سب کے لیے مباح ہے، خاص قبرستان کی زمین نہیں ہے. عام زمینیں ہیں جہاں کسی مومنین کو دفنایا گیا ہے. اسی طرح سے جہاں بھی اسلامی مقدسات کی توہین ہوتی ہو وہاں تخلی حرام ہے.
حتیٰ ابھی کہا جا سکتا ہے کہ مسجد بنی ہے، مسجد کے اطراف کی زمین آپ کی ہے، آپ اگر تخلی کریں گے حتیٰ زمین آپ کی ہے تو مسجد کی بھی احترامی ہوتی ہے. عرف میں اپنے معاشرے میں دیکھنے والے مومنین سب یہی سمجھتے ہیں کہ یہ، تو ہم بھی سمجھتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں مسجد کی بھی احترام، تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ حتیٰ اپنی زمین میں، چونکہ مسجد کی بھی احترامی ہوتی ہے، تو حرام ہے.